بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسین سکائی نیوز کے ساتھ ایک بار پھر سے حاضر ہوں۔ بڑی امپورٹنٹ اور اہم ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں پاکستان میں، سیاسی گہما گہمی ہے اور بہت کچھ چینج ہونے جا رہا ہے، بڑی بڑی تبدیلیاں ہونے جا رہی ہیں، بڑے بڑے لوگوں کی پوسٹنگز ہونے جا رہی ہیں اور ایک نئی سیاسی ہلچل شروع ہونے جا رہی ہے۔ اس کے اوپر میں آج آپ سے تھوڑی سی بات کروں گا۔ اس کے علاوہ پرویز الہی صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ جاری کی ہے ویڈیو پیغام کے ذریعے، وہ کیا تھی اور ان کے کیا خیالات تھے عمران خان صاحب کو لے کے اور پی ڈی ایم کو لے کے، کیا وہ دو طرفہ گیم کھیل رہے ہیں یا ایک طرفہ گیم کھیل رہی ہیں، یہ اس کے اوپر آج تھوڑی سی بات کروں گا۔ آزاد کشمیر کے اندر بلدیاتی الیکشن ہوا ہے، نون لیگ کے اندر سے نون ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، یا کتنا اس نے اچیو کیا وہاں پہ اپنا ٹارگٹ، اس کے اوپر بات کریں گے۔ آج اہم اجلاس پی ٹی آئی نے بلایا ہے جو اسمبلیوں کو ڈیزولو کرنا ہے، ان کے بارے میں انہوں نے مشاورت کرنی ہے، اس کے اوپر بات کروں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتا دوں کہ پاکستان آرمی کے جو چیف ہیں ابھی موجودہ باجوہ صاحب، وہ آج پرائم منسٹر ہاؤس میں ملاقات کریں گے اور ان کی آخری الوداعی ملاقات ہے، اور انہوں نے کل انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے اور سب بھائیوں کی دعاؤں سے انہوں نے ریٹائرڈ ہو جانا ہے اور پاکستان آرمی کو خیر آباد کیا دینا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ اور نئے آرمی چیف نے کل اپنے عہدے کا حلف اٹھانا ہے، اپنی ذمہ داریاں اٹھا لینی ہے۔ دیکھیں اس کے بعد سیاسی کشمکش اور جو اندرونی معاملات ہیں وہ کس طرف جاتے ہیں، کیونکہ ایک نئی اسٹیبلشمنٹ کے اوپر ایک نئی وہ سوچ آنے والی ہے، ایک نیا پلانر آنے والا ہے، ایک نیا سیٹ اپ آنے والا ہے، اور وہ اپنی ٹیم بنائے گا، بڑی بڑی پوسٹنگز ہوں گی، بڑے بڑے تبادلے ہوں گے، کچھ لوگ ریزائن کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، کچھ لوگ ریزائن کر جائیں گے۔ یہ ساری چیزیں آنے والے دنوں میں آپ کے سامنے ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں کہ پرویز الہی صاحب نے کیا سٹیٹمنٹ جاری کیا اپنی ویڈیو میں۔ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ یہ جو مسلم لیگ نون ہے اور مسلم لیگ نون کے جو حواری ہیں، مطلب کہ رانا ثناء اللہ صاحب، یہ مارتے ہیں فضول کی گپیں اور فضول کے بیانیے چھوڑتے ہیں، اس لیے کہ ان کو حقیقت سے کچھ کوسوں دور ہیں، یہ لوگ یہ کچھ سچ کا سامنا نہیں کر پاتے۔ انہوں نے بڑا واضح کہا ہے کہ یہ جو مجھے حکومت دی گئی اور یہ پنجاب کی حکومت، یہ امانت ہے عمران خان صاحب کی، جب چاہیں گے عمران خان صاحب میں اس کو ایک سیکنڈ کی تاخیر نہیں کروں گا اور ڈیزولو کر دوں گا، اس اسمبلی کو استعفے دے دوں گا۔ یہ تھا ان کا سٹیٹمنٹ، یہ تھی ان کے بیان۔ اور انہوں نے آج سے کئی دن پہلے، مطلب کہ مہینے دو مہینے پہلے بھی یہ ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ عمران خان صاحب جب چاہیں گے میں اس اسمبلی کو ڈیزولو کر دوں گا۔ انہوں نے ساتھ یہ بھی کہا کہ ہم خاندانی لوگ ہیں، ہم وفادار لوگ ہیں، ہم جس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ آخر دم تک چلتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہم ایک شخص کے ساتھ کھڑے ہوں اور اس کو پھر اس کے پیٹھ میں باہوبلی کی طرح چھڑا گھونپ کے یا کٹپا کی طرح سائڈ پہ ہو جائیں۔ بڑی واضح انہوں نے سٹیٹمنٹ دی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ اسمبلیاں کسی ٹائم بھی ڈیزولو کی جا سکتی ہیں، اس کے اوپر مشاورت ہو رہی ہے۔ جیسے ہی عمران خان صاحب مشاورت کریں گے اور مجھے اشارہ کریں گے کہ جی آپ اسمبلیاں ڈیزولو کر دیں گے تو میں ایک سیکنڈ کی تاخیر کیے بغیر اسمبلیاں ڈیزولو کر دوں گا۔ ساتھ انہوں نے کہا کہ یہ جو فیڈرل حکومت ہے، یہ وفاقی حکومت، شہباز شریف کی جو حکومت ہے، یہ 27 کلومیٹر کی حکومت 27 منٹ نہیں نکالے گی اگر اسمبلیاں ڈیزولو ہو جاتی ہیں۔ یہ تو ان کا بیان تھا نا۔ اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے عمران خان صاحب کو ایک نئی زندگی دی ہے اور ان کا ویژن، ان کا خواب یہ پورا ہوگا، ہم اس کے ساتھ کھڑے ہیں، اور یہ فائنل راؤنڈ ہے سیاسی، اور اس میں انشاءاللہ کامیابی عمران خان صاحب کی ہوگی، اور یہ سیاسی آخری راؤنڈ ہے جو عمران خان صاحب کھیل رہے ہیں۔ یہ انہوں نے ان کے جو بیان تھا یہ تھا۔ دوسرا انہوں نے کہا کہ
کہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے اسمبلیاں ڈیزالو ہوں گی خود پی ڈی ایم کے اندر پھوٹ پڑ چکی ہوگی اور پی ڈی ایم در بدر پھر رہی ہوگی، اپنے اپنے لوگوں کو کوس رہی ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر جیسے پہلے شروع میں بیان بازیاں کرتے تھے وہی بیان بازیاں کرتے ہوئے یہ لوگ نظر آئیں گے، اور یہ یاد رکھیں گے، بلکہ ان کی نسلیں بھی یاد رکھیں گی کہ ہم نے ان کے ساتھ کیا کیا۔ یہ تھا ان کا بیان جو ویڈیو ریکارڈ انہوں نے کروائی، اور پھر مطلب کہ انہوں نے اپنے الفاظ کا اظہار کیا۔ جو ایک سپیکولیشنز چل رہی تھی کہ پتہ نہیں وکٹ کے دونوں طرف کھیل رہے ہیں، وکٹ کے ایک طرف کھیل رہے ہیں، یہ چاروں طرف کھیل رہے ہیں، اس کو انہوں نے کلیئر کیا کہ یہ جو رومرز ہیں، یہ جو سپیکولیشنز ہیں، یہ جھوٹ کی بنیاد پر مبنی ہیں، ان کا سچائی کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ سے بات کرتا ہوں کہ رانا ثناءاللہ صاحب ایک ٹاک شو میں وہ کیا ارشاد فرما رہے تھے، وہ میں آپ کو ذرا بتا دوں۔ وہ کہہ رہے تھے شادیہ کے ٹاک شو میں، انہوں نے کہا 92 نیوز پر کہ عمران خان صاحب اگر مئی کو، جو مئی میں 25 مئی کو انہوں نے یلغار کی، جو 25 مئی میں انہوں نے مطلب کہ چڑھائی کی، اگر وہ نہ کرتے تو شاید ہم مئی میں اناؤنس کر دیتے الیکشن، مگر انہوں نے کیا کہتے ہیں ضد میں آ کر ایک مطلب کہ چڑھائی کی۔ اس وجہ سے اب ہم اپنی ضد میں ہیں، اب ہم ان کو ہمارے ساتھ ہی بیٹھنا پڑے گا، یہ ہر حالت میں ہمارے ساتھ بیٹھیں گے اگر یہ اسمبلیاں ڈیزالو کرتے ہیں کے پی کے کی، اور کیا کہتے ہیں پنجاب کی جو سب سے بڑی اسمبلی ہے، تو پھر ہم ان اسمبلیوں میں دوبارہ الیکشن کروا دیں گے، مگر ان کو بیٹھنا ہمارے ساتھ ہی پڑے گا۔ یہ جو مرضی ہو جائے ہم الیکشن میں نہیں جائیں گے۔ ایک طرف بھی ضد، دوسری طرف بھی ضد، اور عوام پسی پڑی ہے مہنگائی کے ساتھ، آپ کے سامنے ہے کہ مہنگائی کتنی عروج پر ہے، کسی کا بل اتنا مہنگا آ رہا ہے اور کسی کا دل میں ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے۔ یہ آپ کو ساری چیزیں پاکستان میں دکھائی دے رہی ہیں، اور عام شخص جو ہے اس کے بچے بھوکے مرتے ہیں تو وہ پھر ڈاکو بن جاتا ہے، لٹیرا بن جاتا ہے، چور بن جاتا ہے۔ کیا کرے، اس کے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، وہ ان کو کھلائے، وہ نہیں دیکھے گا کہ دوسروں کو سے چھین رہا ہے، دوسروں کو مار رہا ہے، اس نے یہ دیکھنا ہے کہ میرے بچے بھوکے بیٹھے ہیں، ان کے منہ میں لقمہ کیسے ڈالنا ہے۔ اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ذرا بات کر دوں کہ عمران خان صاحب نے آج پی ٹی آئی کا اجلاس بلایا ہے، پارلیمانی کمیٹی کے لوگوں سے وہ ملاقات کریں گے، اور زمان پارک میں ظاہر ہے وہ وہاں پر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ ساری مشاورت ہوگی کہ اسمبلیاں کب ڈیزالو کرنی ہے۔ جو فواد چودھری صاحب نے کہا تھا وہ تو یہ تھا کہ ودن ویک ہم نے کام شروع کر دینا ہے، اور ودن ویک ہم مطلب اس پروسیس کو کمپلیٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے علاوہ ایک چیز بڑی اہم ہے کہ اس بات پر غور کیا جائے گا کہ عدم اعتماد آتی ہے تو جیسے رانا ثناءاللہ صاحب نے کہا کہ ریکوزیشن تیار ہے، عدم اعتماد ہم لے آئیں گے اس سے پہلے، تو عدم اعتماد آتی ہے تو اس کے اوپر کیا کرنا ہے، یہ آج مشاورت ہوگی۔ لیکن فواد چودھری صاحب نے بڑا کلیئر کٹ بتایا ہے کہ ہم جو ہے ان کو گھسیٹ کر، ان کو لٹا کر گھسیٹ کر الیکشن کی طرف لے کے جائیں گے۔ یہ ایسے الیکشن کی طرف جائیں گے کہ ان کو پتہ جائے گا، یہ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم نے الیکشن جانا نہیں، جو بھاگ رہے ہیں، ان کو ہم الیکشن میں گھسیٹ کر لے کے جائیں گے۔ اور انہوں نے کہا کہ عدم اعتماد جو ہے اس سے ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آج وہ ٹیبل کر دیں، کل ٹیبل کر دیں، مگر جیسے ہی عدم اعتماد ٹیبل کریں گے تو اس سے دوسرے تیسرے دن اجلاس بلا کے چوتھے دن کہیں گے کراؤ جی ووٹنگ، 4 دن کے اندر ہم اٹھا کے عدم اعتماد باہر پھینک دیں گے، ان کو پھر ریزائن کر دیں گے۔ پھر کیا کریں گے یہ لوگ؟ ان لوگوں کے پاس آخری حل یہی ہے کہ وہ الیکشن میں جائیں، اور اگر الیکشن میں نہیں جائیں گے تو ہم ان کو گھسیٹ کر لے جائیں گے۔ یہ جو پتہ عمران خان صاحب نے کھیلا ہے، یہ جو کارڈ عمران صاحب نے پلے کیا ہے، پولیٹیکل کارڈ ہے، اور بہت مؤثر ہے، اور بہت کیا کہتے ہیں ٹائم پر کھیلا ہے، کیونکہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کی قیادت چینج ہو رہی ہے، دوسری طرف عمران خان صاحب نے، کیونکہ پہلی جو قیادت تھی اس کی 110% سپورٹ گورنمنٹ کو تھی، جو امپورٹنٹ حکومت ہے جس کو وہ لے کر آئے تھے، تو اب ظاہر ہے فروری سے وہ خود بھی یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ فروری سے ہم نے ارادہ رکھا ہے کہ ہم نے اے پولیٹیکل ہونا ہے، ہم نے سیاست میں حصہ نہیں لینا ہے۔ تو اگر آپ اے پولیٹیکل ہیں تو یہ ایک امتحان بھی ہے۔ عمران خان صاحب نے یہ اس ٹائم پر پتہ کھیلا ہے کہ یہ ان اے پولیٹیکل لوگوں کے لیے
امتحان بھی ہے کہ اب وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پولیٹیکل ہیں یا اے پولیٹیکل ہیں، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک ان کے لیے بڑا چیلنج ہے۔ تو دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف آزاد کشمیر میں بلدیاتی الیکشن ہوئے ہیں جس میں پاکستان تحریک انصاف نے وکٹری حاصل کی ہے 38 سیٹیں لے کر۔ اس کے علاوہ پاکستان پیپل پارٹی ہے، اس کی کم سیٹیں ہیں، کوئی 18-19 سیٹیں ہیں۔ اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں مسلم لیگ نون انا للہ و انا الیہ راجعون ہو گئی ہے، 11 سیٹیں لی ہیں اس نے۔ مطلب کہ ڈاؤن پہ ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے۔ یہ سارے الیکشن ایک ہی بات بتاتے ہیں، چاہے وہ بلدیاتی الیکشن آزاد کشمیر کے ہوں، چاہے پاکستان کے کسی صوبے کے ہوں، ایک ہی چیز بتاتے ہیں کہ عوام اس ٹائم فریش الیکشن کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ عوام چاہتے ہیں کہ حالات ٹھیک ہوں، مستحکم ہوں حالات، اور پولیٹیکل انسٹیبلٹی دور کی جائے، ایک مضبوط حکومت آئے جو ہماری نمائندگی کرے اور دنیا سے بڑے انویسٹر آئیں، یہاں پر انویسٹ کریں، اور پاکستان کی اکانومی جو کیا کہتے ہیں کنارے پر ہے ڈیفالٹ کے، وہ ختم ہو اور پاکستان خوشحالی کی طرف اپنا سٹیپ بڑھائے۔ اب نئی اسٹیبلشمنٹ کی قیادت انشاءاللہ کل اپنی اوتھ لے گی، کل اپنا شروع کریں گے، کیا کہتے ہیں اپنا سیٹ اپ، اور ان کا کل آغاز ہو رہا ہے، اپنے عہدے کا چارج سنبھالیں گے، ذمہ داریاں سنبھالیں گے۔ پاکستان نیشنل سیکیورٹی کا سب سے بڑا ادارہ ہے اور اس کی تقرری ہو چکی ہے آلریڈی۔ تو جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان کو کس سائڈ پر لے کے جاتے ہیں۔ یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ اگر دو فریق ہیں آپس میں لڑ رہے ہوں تو تیسرا جو طاقتور فریق ہوتا ہے، جو قابل ہوتا ہے یا جو استطاعت رکھتا ہے، اس کو چاہیے کہ وہ لڑائی ختم کرا کے صلح کرا کے آگے چلے۔ اگر صلح نہیں بھی ہوتی کم از کم لڑائی ختم ہونی چاہیے۔ تو یہ چیلنج ہے جنرل عاصم منیر صاحب کے لیے بھی، اور ان کی جو آنے والی نئی ٹیم ہے۔ بہت سے چیلنجز اور بھی ان کے لیے ہیں، اکانومی بہت بڑا چیلنج ہے، اس کے علاوہ جو پبلک ریلیشن شپ ہے جو ختم ہوا ہے، ڈسٹرائے ہوا ہے تھوڑا بہت، جس کے اوپر کیا کہتے ہیں چند عناصر نے، چند اشخاص نے کوشش کی ہے کہ اس کو پبلک ریلیشن شپ جو آرمی کے ساتھ ہے اس کو تھوڑا سا ڈسٹرائے کیا جائے، اس کو بھی انہوں نے بحال کرنا ہے۔ یہ سب چیزیں ان کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہوں گی۔ تو دیکھیں آنے والے دنوں میں کیا ہوتا ہے، مگر اس ٹائم حکومت جو ہے پراپرلی بخلاہٹ کا شکار ہے، ان کے پاس کچھ نہیں ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی what to do and what not to do۔ وہ پھنسے پڑے ہیں، لنگر کر رہے ہیں، لٹکے ہوئے ہیں کہ اب کیا کریں، اب تو ہمارے ہاتھ سے گیم نکلتی ہوئی، ہمیں تو جانا ہی ہے ہر حالت میں الیکشن میں، مگر الیکشن میں جائیں گے تو آگے ہمیں کیا ملے گا؟ نو لیول پلینگ فیلڈ۔ ابھی تک لیول پلینگ فیلڈ ہمارے لیے تیار نہیں ہو، جو مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں لیول پلینگ فیلڈ دی جائے، ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ سندھ کراچی والے جیت کے چلے جائیں گے، زرداری صاحب، کے پی کے آلریڈی عمران خان صاحب کے پاس، پنجاب جو تھا وہ ہمارے سے چھن چکا ہے، ہمیں کس جگہ پر آپ سیٹ کر رہے ہیں؟ تو یہ چیزیں ان کے لیے بوکھلاہٹ کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے کہ الیکشن کیسے ہم کروائیں۔ وہ نہیں کروا پا رہے الیکشن، کیونکہ ان کے پاس یہی آخری حکومت نظر آ رہی ہے، ان کو سیٹیں نظر آ رہی ہیں۔ تو دیکھیں آنے والے وقتوں میں کیا ہوتا ہے۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔